ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تمام کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ساری کائنات کے لیے ہادی و رہنما بن کر اس روئے سرزمین پر تشریف لایا ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں عطا کی ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، والقرآن العظیم، اور قرآن جیسی عظیم کتاب ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ لہذا جن لوگوں کو ہم نے دولت دنیا سے نواز رکھا ہے، جن کو ہم نے دنیا کے اندر مال و دولت دے رکھی ہے، آپ ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے مت دیکھیے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کی ہدایت نہ پانے پر غمزدہ مت ہوئیے۔ غور کیجئے اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے نبی کو کہ اگر یہ ہدایت نہیں پاتے ہیں، اگر یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ پورے کفار و مشرکین اسلام کی دعوت کو قبول کر لے، آپ کی دعوت کو قبول کر لے، سارے لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ آپ اتنا، لیکن جب کفار و مشرکین آپ کی دعوت کو ٹھکراتے تھے، آپ اتنا غمزدہ ہو جاتے تھے جیسے لگتا تھا کہ آپ کی جان چلی جائے گی، آپ کی جان روح پرواز کر جائے گی، جس کو قرآن نے اس طرح سے نقشہ کھینچا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا آپ اس کے پیچھے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیجئے گا؟ آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو، ان دعات کو، ان مبلغین کو، اور اس فکر کو لیے ہوئے جینے والے ان لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ہدایت پہ آ جائیں، جو چاہتے ہیں سارے لوگ مسجد کے اندر آ کر کے نمازی بن جائیں، پورا گاؤں، پورا محلہ مسجد کو آباد کر دے، اور اس فکر کو لے کر کے اگر وہ غمزدہ رہتے ہیں، میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ یاد رکھیے، جب اللہ رب العالمین اپنے نبی کو خطاب کر کے یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ غم مت کریے، یہ آپ کی دعوت کو نہیں مانتا ہے، نہیں ماننے دیجئے، لیکن آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے پیغمبر، آپ کسی کو جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اپنے چچا ابو طالب کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے آخر میں آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، آپ اتنا غمزدہ ہوئے، اتنا پریشان ہوئے، آسمان سے وحی نازل ہو گئی، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خطاب کر کے کہا انک لا تہدی من احببت، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے، آپ کا کام ہے اسلام کو پہنچانا، آپ کا کام ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا، آپ کا کام ہے حق راستے کی رہنمائی کر دینا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ پیغام دینے کے بعد کہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے پیغمبر، آپ اپنے بازو کو، اپنے پہلو کو مومنوں کے حق میں نرم رکھیے،
اس آیت کریمہ کے اندر آپ نے غور کیا، بتایا گیا کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی جو نازل کردہ کتاب ہے یہ دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ قرآن مجید سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ مکی زندگی میں مسلمان نادار تھے، کنگال تھے، ان کے پاس دولت نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں جو کفار و مشرکین تھے ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس اپنا بزنس تھا، وہ کاروبار کیا کرتے تھے، ان کی اپنی تجارت تھی، وہ مالدار لوگ تھے، لیکن ان کے مسلمانوں میں ان کے مقابلے میں مسلمان غریب تھے۔ اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے یہ پیغام دیا کہ ان کفار و مشرکین کو جو ہم نے دولت دے رکھی ہے ان کو للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھیے، کیونکہ ہم نے آپ کو قرآن جیسی عظیم کتاب دے رکھی ہے، ہم نے آپ کو سورۃ الفاتحہ جیسی عظیم کتاب ہم نے آپ کو دے رکھی ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ قرآن مجید اس دنیا کا سب سے عظیم خزانہ ہے، سب سے بڑا خزانہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کی عظمت کو سمجھتے ہیں، جو قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، جو قرآن مجید سے اپنا رشتہ تعلق قائم رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرات گرامی یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کا احسان اور فضل ہے کہ ہم سب اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس حیثیت سے، اس اعتبار سے کہ یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ وہ آخری کتاب ہے جس کے نزول ہوتے ہی اس کتاب نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر ڈالا۔ یہ وہ کتاب ہے جو نازل ہوتے ہی پچھلی تمام آسمانی کتابوں کو اس نے منسوخ کر ڈالا، اور قیامت تک کے لیے ہدایت اس کتاب کے اندر محصور کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر قائم رہے، ہدایت اگر کوئی ڈھونڈنا چاہتا ہے انہیں اس کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، انہیں اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تورات کی تلاوت کرنے لگے، تورات پڑھنے لگے، حالانکہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے کہا، اے عمر، لا والذی نفسی بیدہ لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی۔ اے عمر فاروق، تم میرے سامنے تم تورات کی تلاوت کر رہے ہو، تم تورات میرے سامنے پڑھ رہے ہو، یاد رکھو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں تو اسے بھی میری شریعت کی اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اسے بھی میری شریعت کو ماننا پڑے گا، میری اتباع اور پیروی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کرنی پڑے گی۔ تو الحمدللہ اس اعتبار سے ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اس قرآن مجید کا ایک بنیادی حق یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ ہم نے جنہیں کتاب دے رکھی ہے وہ اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور سورۃ الفاتر کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ یہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاة، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور اللہ نے جو انہیں دولت دے رکھی ہے ان میں سے چھپا کر کے بھی دیتے ہیں، دکھا کر کے بھی دیتے ہیں، یعنی صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہے جو تجارت کبھی گھاٹے میں نہیں جائے گی، جو تجارت کبھی نقصان میں یہ نہیں جائے گی۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا
نماز قائم کرنے والا، صدقات و خیرات کرنے والا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی تجارت بڑی نفع بخش ہے، ان کا سودا بڑی نفع بخش ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، گویا آپ اللہ رب العالمین کی جنت کو خرید رہے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کی تجارت کبھی گھاٹے میں نہیں جائے گی، آپ کی تجارت کبھی نقصان میں نہیں جائے گی۔ اور یاد رکھیے، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ ہی سیکھنا چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے۔ یعنی اصول تجوید کے جو قواعد ہیں، مثال کے طور پر الف اور عین میں کیسے فرق کریں گے، سین اور صاد میں کیسے فرق کریں گے، غال اور زا میں کیسے فرق کریں گے، یہ ہم عربی کے جو الفاظ ہیں وہ کیسے ادا ہوگا، ادائیگی کے کیا طریقے ہیں، یعنی تجوید کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم انگریزی بولتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر شخص چاہتا ہے کیا کہ وہ انگریزی کو اسی لہجے میں بولے جس لہجے میں انگریز بولا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک یا اپنی زبان میں انگریزی کو بولتے ہیں، دنیا مانتی نہیں ہے، دنیا کہتی ہے اس کو انگریزی نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انگریز کے لہجے میں بات نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، عربی میں حروف کے جو مخارج ہیں، تلفظ ادا کرنے کے جو طریقے ہیں وہ انہیں سیکھنا چاہیے۔ اور خاص کر کے وہ نوجوان جو ابھی سیکھنے کے لائق ہیں انہیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تجوید کے قواعد کو سیکھے اور اسی کے مطابق وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ حضرات گرامی، ایک بات یاد رکھیے، اس امت مسلمہ نے اس کتاب کو کتاب تلاوت ہونے کی حیثیت سے اس کا حق تو کافی ادا کیا ہے۔ یعنی یہ کتاب تلاوت ہی صرف نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب عمل بھی ہے۔ اس امت مسلمہ نے تلاوت کا حق تو ادا کیا۔ آج بہت سارے لوگ قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن کتاب عمل کی جہاں تک بات ہے، کتاب ہدایت کی جہاں تک بات ہے، ذرا اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ ہم نے اس قرآن مجید کا حق کہاں تک ادا کیا ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، آپ کو پتہ چلے گا۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ذرا بتائیے ان پڑھنے والوں میں قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دل پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو پتہ چلا قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو الحمدللہ دنیا کی ہر زندہ زبان میں قرآن مجید کا ٹرانسلیشن موجود ہے، قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کی ہر زندہ زبان میں موجود ہے۔ آپ کو ہندی آتی ہے، آپ کو اردو آتی ہے، یا اور دوسری زبان آپ کو آتی ہے، آپ اس زبان کا ترجمہ اٹھا لیجئے۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہر زبان میں موجود ہے، آپ اس کو اٹھا کر کے پڑھیے، ایک پارہ ہی صحیح، آدھا پارہ ہی صحیح، اگر نہیں ہوتا ہے ایک صفحہ، 10 آیت 20 آیت ہی صحیح، لیکن آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھیے۔ کیونکہ اگر آپ ترجمہ سے نہیں پڑھیں گے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ قرآن مجید کیا عقیدہ پیش کرتا ہے؟ اگر آپ ترجمہ سے نہیں پڑھیں گے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ عبادات کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے اور اخلاق کے تعلق سے یہ قرآن ہمیں کیا تصور دیتا ہے؟ یہ آپ کو اس وقت تک پتا نہیں چلے گا جب تک آپ قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ آپ نہیں پڑھیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک آیت کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک انسان پورا قرآن کو بغیر سمجھے پڑھ ڈالے۔ نئی بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر آپ پورے مہینے میں ایک پارہ صرف تلاوت کرتے ہیں ترجمہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اور دوسرا انسان ایک مہینے میں پورا قرآن ختم کر رہا ہے بغیر سوچے سمجھے، بغیر ترجمہ کے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ انسان زیادہ بہتر ہے اس انسان سے جو پورا قرآن پڑھ رہا ہے بغیر غور و فکر کیے ہوئے۔ تو پتہ چلا قرآن مجید کو ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ترجمہ سے پڑھیں گے تو اس کا اثر آپ کے دل پر ہوگا،
آپ اس کے اثر کو قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے اچھی تلاوت کس کی ہے، سب سے بہتر تلاوت کس کی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کی تلاوت کو سن کر تم دیکھو کہ وہ اس کے اثر کو قبول کر رہا ہو، یعنی اس کا اثر اس کے دل پر ہو رہا ہو، تو سمجھو کہ وہ اس کی سب سے اچھی تلاوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کے اثر کو سب سے زیادہ اپنے دل پر اثر قبول کرتے تھے۔ ایک رات کی بات ہے، آپ تہجد کی نماز میں ایک آیت کو بار بار لوٹاتے رہ گئے۔ کون سی آیت؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قول اللہ نے سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں گے، اے میرے پروردگار، اگر تو نے اس بندے کو اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرا حق ہے، یہ تیرا گنہگار بندہ ہے، تو عذاب دینے کا حق رکھتا ہے، لیکن اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو عزیز ہے، غالب ہے، تیرے حکمت تیرے فیصلے بڑی حکیمانہ ہیں، تیرے پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو تہجد کی نماز میں آپ نے پڑھنا شروع کیا تو کئی منٹ یا کئی گھنٹے تک آپ اس کو بار بار لوٹاتے رہ گئے تہجد کی نماز کے اندر۔ تو پتہ چلا جب آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن مجید کا اثر آپ کے دل پر ہوگا۔ یاد رکھیے، آج قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھنے کا نتیجہ ہے کیا؟ کہ آج ہم نے اس کتاب کو جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، آج ہم نے اس کتاب کو مردوں کی کتاب بنا رکھی ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھتے نہیں معاشرے کے اندر کوئی انسان کی روح اگر قبض نہیں ہو رہی ہے، انسان تڑپ رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ لاؤ قرآن پڑھو سورہ یاسین۔ کیوں؟ کیا سورہ یاسین پڑھنے سے اس کی جان جلدی روح قبض ہو جائے گی؟ یہ بات آپ کو کس نے کہی ہے کہ اگر روح نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، انسان کی روح قبض نہیں ہو رہی ہے، اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو، اس کی روح جلدی قبض ہو جائے گی؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ کیا اللہ نے قرآن میں کہا؟ کیا نبی نے حدیث میں اس کا حکم دیا ہے آپ کو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کا یہ عقیدہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ کہتا ہے ہر انسان کے موت کا وقت مقرر ہے، ہر انسان کو مرنے کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے۔ جب وہ وقت آتا ہے تو ایک منٹ نہ آگے ایک منٹ نہ پیچھے ہوتا ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سورہ یاسین پڑھنے سے اس کی روح جلدی نکل جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ جو تکلیف ہو رہی ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان مومن ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، یہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس انسان کی روح فرشتے اس طرح سے نکالتے ہیں جس طرح سے گندھے ہوئے آٹے میں سے آپ بال کو کھینچ کر کے باہر کر لیجئے۔ یعنی جو مومن بندہ ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، فرشتے اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں جس طرح گندھے ہوئے آٹے میں سے آپ بال کو کھینچ کر نکال لیجئے۔ لیکن جو فاسق فاجر ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، فرشتے پہلے آتے ہیں، پہلے اس کی کٹائی کرتے ہیں، اس کی دھلائی کرتے ہیں، اس کو دوڑا دوڑا کر کے مارتے ہیں، سر میں مارتا ہے، روح پاؤں کی طرف بھاگتی ہے، پاؤں میں مارتا ہے، روح سر کی طرف بھاگتی ہے، پورا جسم میں اس کو دھلائی کر کر کے اس کو تکلیف پہنچا کر کے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ روح آسانی سے قبض ہو، روح آسانی سے نکل جائے، تو آپ دنیا کے اندر نیک بنیے، متقی بنیے، پرہیزگار بنیے، نماز پڑھیے، 5 وقتہ نمازی بنیے۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے، آپ کی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس دنیا کے سب سے فقیر انسان ہیں، چاہے آپ کے پاس کروڑوں کی دولت کیوں نہ ہو، اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے، آپ کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جانوروں کو پیدا کیا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ صرف کھاتا ہے، چرتا ہے، پیتا ہے، مر جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اسی طرح سے اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو آپ کی مثال ان چوپائیوں کی
طرح ہے, ان جانوروں کی طرح ہے جس کا جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ کا بھی جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی روح اچھی طریقے سے آسانی سے روح قبض ہو جائے تو آپ پہلے ہی اس دنیا کے اندر موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کیجیے. اگر نہیں تو فرشتے اسی طرح سے وقت سے پہلے آ کر کے آپ کی دھلائی کریں گے, پھر آپ کی روح کو قبض کر کے لے کر کے وہ آسمان کی طرف چلے جائیں گے. اسی طرح سے اب موت ہو گئی, آدمی نے کفن دفن کر کے اس کو دفن کر دیا, نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا. اب اگلا اسٹیپ ہوتا ہے چلو قرآن خوانی کرو. کیوں؟ کیا قرآن خوانی کرنے سے مردے کو ثواب پہنچ جائے گا؟ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ مردے کو ثواب پہنچانے کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طریقے بیان کیے ہیں. ان 3 طریقوں کو چھوڑ کر کے اگر کوئی مردے کو ثواب پہنچانے کا چوتھا طریقہ ڈھونڈتا ہے, چوتھا طریقہ اگر اختیار کرتا ہے تو آپ مردے کو ثواب نہیں پہنچا سکتے. وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث, کہ جب ابن آدم مرتا ہے, جب انسان مرتا ہے اس کی اعمال کی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, ان کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں, لیکن 3 راستے کھلے رہتے ہیں. وہ 3 راستے کون سے ہیں؟ الا صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ جو انسان اپنی زندگی میں کر کے گیا ہے, یعنی ایسا صدقہ جاریہ جو مرنے کے بعد وہ باقی رہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے. دوسرا راستہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اولد صالح یدعو له, ایسا نیک انسان, ایسا نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے حق میں دعائے مغفرت کرتا رہے. اور تیسری چیز او علم ينتفع به, ایسا علم اس انسان نے چھوڑ کر گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو مدرسے میں پڑھا دیا ہے, کسی بچے کو آپ نے عالم بنا دیا, یا آپ نے قرآن مجید خرید کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا. جب تک لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. تو اس طرح سے انہوں نے علم کا ذریعہ دنیا کے اندر چھوڑ کر گیا ہے, تو اس علم سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. تو آپ نے دیکھا صرف 3 راستے ہیں, ایک صدقہ جاریہ ہے, نیک اولاد ہے, اور آپ کا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. اس 3 راستے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی چوتھا راستہ اختیار کرتا ہے, چاہے قرآن خوانی کی شکل میں ہو یا کوئی اور شکل میں ہو, فاتحہ کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, یاد رکھیے آپ مردے کو ثواب نہیں پہنچا سکتے, مردے کو ثواب نہیں پہنچ سکتا. اگر ایسی بات ہوتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو نہیں بتاتے کیا؟ اپنی امت کو خیر کے کاموں میں جتنے راستے طریقے ہو سکتے تھے آپ نے اپنی امت کو یہ سارے طریقے دنیا سے بتا کر کے گئے ہیں. کوئی بھی طریقہ آپ نے نہیں چھوڑا. اگر آپ نے یہ طریقہ نہیں بتایا قرآن خوانی کے ذریعے مردے کو ثواب پہنچانے کا, تو آپ 1,00,000 قرآن خوانی کروا دیجئے, 10 قرآن ختم کروا دیجئے, 50 قرآن ختم کروا دیجئے, مردے کو ثواب ملنے والا نہیں ہے. کیونکہ نبی کے قول کے مطابق 3 طریقے ہیں جن سے آپ مردے کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح سے اس امت مسلمہ نے اس قرآن مجید کو جو ہمارے جسم کی شفا کے لیے نازل ہوئی تھی, یہ کتاب جو ہماری روح کی شفا کے لیے نازل ہوئی تھی, آج ہم نے اس قرآن کو, آج ہم نے اس کتاب کو تعویذ گنڈوں کا نسخہ بنا رکھا ہے. فلاں بیماری کے لیے فلاں آیت کی تعویذ, فلاں مصیبت کے لیے فلاں آیت کی تعویذ, فلاں بیماری کے لیے یا فلاں چیز کے لیے فلاں آیت کی تعویذ. اور افسوس کیجئے اس بات پر کہ آج اس دنیا کے اندر بازاری کتابوں کے اندر ان کٹ ملاؤں نے, ان دین کے نام پر دین کو بیچنے والے ملاؤں نے کیا کیا گل نہیں کھلایا. قرآن مجید کی کس طرح توہین کی ہے آپ ہمارے قرآن اٹھا کر دیکھیے, اور اس کے علاوہ دوسری کتابیں ہیں آپ اس کو پڑھ کر کے دیکھیے. ان بدبختوں نے قرآن مجید کی اتنی توہین کی ہے کہ دنیا کے کسی قوم نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ اس طرح توہین نہیں کیا ہوگا, اپنی کتاب کا مذاق نہیں اڑایا ہوگا. ایک مردود لکھتا ہے کہ اگر عورت ڈیلیوری کے ٹائم بچہ پیدا ہونے میں تکلیف ہو رہی ہے, قرآن مجید کی فلاں آیت کو لے کر کے اس کے ران میں باندھ دو, بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا. کیا قرآن مجید اسی لیے نازل ہوا تھا
क्या अल्लाह की किताब इसीलिए आई थी क्या औरतों की शर्मगाह में बांधा जाए, नापाक गंदी जगह में बांधा जाए? बताओ दुनिया की वो कौन सी बदतर कौम होगी जो अपनी किताब की इस तरह से तौहीन कर सकती है? ये आज उम्मत मुस्लिमा है, आज ये उम्मत मुस्लिमा है जो कुरान मजीद के साथ इसका जो रवैया है, आज इस पर अल्लाह ने जो अजाब नाजिल किया हुआ है, आज अल्लाह ने इसे जो जिल्लत से दोचार कर रहा है, इसका सबब यही है कि हमने कुरान मजीद का हक अदा नहीं किया, हमने कुरान की तौहीन की, हमने कुरान से अपना रिश्ता तोड़ा, हमने कुरान से अपनी जिंदगी को अलग किया। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर ये जिल्लत मुसल्लत की है, दुश्मनों पर मुसल्लत किया है। आज हमें जहां चाहता है मॉब लिंचिंग करता है, जहां चाहता है पकड़ करके पीट देता है। क्यों? क्योंकि आज मुसलमान नहीं रहा। नाम अब्दुल्ला है, नाम अब्दुल रहमान है, लेकिन काम शैतानों वाला है, काम इनके बदमाशों वाला है, गुंडों वाला है। आज तुम कुरान से दूर हुए, आज तुमने कुरान मजीद से अपना रिश्ता तोड़ा, अल्लाह ने तुम पर अजाब मुसल्लत किया। क्यों? नबी का फरमान है इन्नल्लाह यरफउ बिहादिल किताबि अक़वामा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान के जरिए एक कौम को बुलंदी देता है, एक कौम को ऊपर उठाता है, और इसी कुरान को छोड़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम को जिल्लत और पस्ती का शिकार करता है। इस हदीस को उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने रिवायत किया। एक मर्तबा मक्का के अंदर उन्होंने एक गवर्नर भेजा, नाफे बिन अब्दुल हारिस को गवर्नर बना करके भेजा। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर ने नाफे बिन अब्दुल हारिस को मिलने के लिए उस्फान एक मकाम है मक्का से 40-80 किलोमीटर के फासले पर, हजरत उमर ने बुलाया उनको। जब वो मक्का छोड़ करके मिलने के लिए आए तो अपनी जगह गवर्नरी की जगह पर एक आदमी थे अब्दुल रहमान बिन अब्जा, उसको नाइब गवर्नर बना दिया। हजरत उमर ने पूछा कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए, बताओ तुमने कौम को किसके हवाले करके आए हो? तुम मक्का के लोगों को किसके हवाले करके आए हो? तुम अपनी जगह किसको मुंतखब किए हो? कहा अल्लाह के रसूल एक गुलाम है, हमने एक गुलाम को अपनी जगह पर, उसका नाम है इब्ने अब्जा यानी अब्दुल रहमान इब्ने अब्जा। हजरत उमर ने कहा तुम गुलाम को तुमने अमीर बना दिया, गवर्नर बना दिया? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? नाफे बिन अब्दुल हारिस ने कहा ऐ उमर, मैंने उसको गवर्नर इसलिए बनाया हूं कि ये आदमी कुरान मजीद की तिलावत करता है, ये कुरान मजीद का आलिम है और फराइज का इसे इल्म है। मिरास यानी जो हम विरासत तकसीम करते हैं, ये जो इल्म है इसका वो माहिर है, वो आलिम है, फराइज का इल्म रखता है और कुरान का अच्छा कारी है, बेहतरीन अंदाज में कुरान मजीद की तिलावत करता है, इसलिए मैंने उन्हें अपनी जगह पर नाइब गवर्नर मुकर्रर किया हूं। हजरत उमर ने कहा कि सच कहा तुमने कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है इन्नल्लाह यरफउ बिहादिल किताबि अक़वामा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब के जरिए जिसको चाहता है बुलंदी अता करता है। बताओ वो गुलाम, अरबों के अंदर गुलाम की कोई हैसियत नहीं हुआ करती थी, गुलाम को एकदम ऐब समझते थे वो गुलामी को, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान की दौलत से उन्हें गवर्नर के मकाम तक पहुंचा दिया। और मैं आपको दुनियावी मिसाल देना चाहता हूं कि एक पूरा गांव है, एक मोहल्ला है, बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एसपी है, डीएसपी है, बड़े बड़े ओहदे वाले लोग हैं, लेकिन उस मोहल्ले के अंदर एक बच्चा हाफिज कुरान है, कुरान मजीद को बेहतरीन अंदाज में तिलावत करता है। अगर वो मस्जिद के आकर के मस्जिद के अंदर वो मुसल्ले पे आकर खड़ा होता है, सारे बड़े बड़े लोग, ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये पायलट, ये एसपी, डीएसपी, सब उस बच्चे के पीछे खड़े हैं। क्यों? इस बच्चे को किस मकाम ने, किस चीज ने इस बच्चे को ये इमामत मुसल्ला पे ला करके खड़ा किया कि आज सारे बड़े बड़े ओहदे वाले पीछे खड़े हैं, एक मासूम बच्चा जो 30 पारा का हाफिज कुरान है वो आकर के मुसल्ले पे एक पूरी कौम की इमामत करा रहा है। क्यों? इसलिए कि इस कुरान की दौलत है। ये अल्लाह के नबी ने कहा इन्नल्लाह यरफउ बिहादिल किताबि अक़वामा, कि अल्लाह इस किताब के जरिए से एक कौम को बुलंदी अता करता है और इसी किताब को छोड़ने की वजह से उस कौम पर अपना जिल्लत नाजिल करता है। आज देखिए, आज हमारे घरों से, आज हमारे घरों से जहां पहले अपने तारीख उठाकर देखिए अपने असलाफ की तारीख, कि जहां फजर के वक्त उनके घरों से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आती थी, आज उन घरों से अज़गानी की आवाज आ रही है। वो नौजवान जो कल कुरान मजीद की तिलावत करके अपने दिल को सुकून पहुंचाते थे, आज वो नौजवान
एक कान में हेडफोन लगा करके और मौसीकी गाने बजा करके अपने दिल को सुकून पहुंचाता है। क्या हुआ? डिप्रेशन में है, इसको परेशानी हुई है, इसको गम लाहिक हुआ है, तो इसने गम को दूर करने का क्या तरीका अपनाया? जो इस तरह के गाने होते हैं जिसको जख्मी दिल गाने लोग कहते हैं, उस तरह के गाने बजा करके अपने कान में हेडफोन लगा करके अपने दिल को सुकून पहुंचाते हैं। क्या आपको ये तरीका किसने आपको बताया है कि तुम गाने सुन करके अपने दिल को सुकून पहुंचाओ? कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिल को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। लेकिन तुमने कुरान की जगह तुमने इस गाने को तरजीह दी। आज हमारे घरों से जहां कुरान की आवाज आनी चाहिए थी, आज डीजे की आवाज आ रही है, आज डांस करने वालों की आवाज आ रही है। इस कौम पर जिल्लत और मुसल्लत अजाब नाजिल नहीं होगी तो क्या होगा? कल हमारी माएं बहनें जब वो हमल से होती थी, जब उनके पेट में बच्चा होता था, वो मुसल्ले पे खड़ा होकर के नमाज पढ़ती थी, कुरान मजीद की तिलावत करती थी, तो बच्चे भी उसी तरह सिपा सालार बन करके पैदा होते थे और मैदानों के मैदान फतह करते थे, कुफार और मुशरिकीन पे गलबा हासिल करता था। लेकिन जब हमारी माँ बहनों ने इस चीज को छोड़ दिया है, कुरान से दूर हो गई है, आज पेट में बच्चा है, टीवी पे बैठ के घंटों घंटों वो सीरियल देख रही है, टीवी पे बैठ करके वो घंटों घंटों गाने सुन रही हैं, फिल्में देख रही हैं, उसका बच्चा भी आज वैसे ही डांस करने वाला पैदा हो रहा है। आज उसका बच्चा भी उसी तरह बददीन पैदा हो रहा है जिन्हें दीन से कोई लगाव नहीं है। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि माँ बहनों, ये बच्चा ये आपकी अमानत है। अगर आप सुधरी रहेंगी, अगर आपने सही तरबियत की, अपनी पेट से लेकर के पैदा होने के बुलूगत तक अगर आपने सही तरबियत की है, कुरान मजीद तिलावत कर करके और अपने बच्चे को इस्लामी तालीमात सिखाई है, तो ये बच्चा इंशाअल्लाह आपका नेक बनेगा। लेकिन अगर आपने पेट से लेकर के बुलूगत तक आपने इसकी तरबियत नहीं की, आपने गंदी चीजों की आदत लगाई है, फिल्मों की आदत लगाई है, ड्रामों की आदत लगाई है, तो ये बच्चा इसका गुनाह आपके सर पे जाएगा, क्योंकि इसके बिगड़ने का असबाब आपने पैदा किया है। इसलिए माँ बहनों, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आपका पेट में बच्चा हो, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़िए, क्योंकि पेट के अंदर जो बच्चा होता है वो माँ क्या एक्टिविटी करती है उसको असर कबूल करता है। आज साइंस कहती है, आज जापान के अंदर जाइए, उन्होंने आज हम बच्चा पैदा होने के बाद उसका डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, लेकिन जापान वाले डेट ऑफ बर्थ उसी वक्त से लिखता है जब से बच्चा वो हमल में ठहरता है, यानी पैदा नहीं हुआ, जब से पेट में हमल ठहरा उसी वक्त से उसका डेट ऑफ बर्थ शुरू हो जाता है। क्यों? उनका मानना है कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है वहीं से वो सारी चीजों को कवर करने लगता है। इसीलिए वो लोग अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं, अगर वो डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, तो अपनी बीवी को जब वो हमल से होती है तो वैसा सीन उसको दिखाया जाता है, उनको डॉक्टरों वाला सीन दिखाया जाता है, पायलट बनाना है तो जहाजों वाला सीन उसे दिखाया जाता है। यानी उनका अकीदा है कि पेट में बच्चा अपनी माँ की जो एक्टिविटी करती है उसका असर कबूल करता है। इसलिए याद रखिए, अगर आपने इसको सही से तरबियत नहीं की है तो इसके बिगड़ने का सबब आप बनेंगे और इसका अजाब आपके सर पे जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बार ये रहा हमें कहने सुनने से ज्यादा उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।